ارتداد میں کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں لوگ اسلام کو پھر چھوڑ گئے، مرتد ہو گئے، کتنی جنگیں لڑنی پڑی، وہ عنصر ختم نہیں ہوا، وہ کچا اسلام جو تھا نا چل رہا، اس کا برا اثر جو نا باقی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب طریقہ یہ ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تو اس مرض کا اب علاج کیا کیا جائے؟ کلمہ پڑھنے سے بھی ہم نہیں روک سکتے، ادھر یہ وہاں ہی بیٹھے رہیں گے، دین نہیں سیکھ سکتے۔ تو اللہ نے یہ ترکیب بتائی اور وہ میرے آپ کے لیے، میں اس وقت کی بات جو سنا اس لیے کہ اگر صرف کلمہ پڑھ کر آپ بیٹھ رہیں گے نا، جیسے یہ کروڑوں پڑے ہوئے مسلمان ہی اللہ رسول کے دیوانے، مگر دین تباہ ہو گیا کیونکہ وہ کام نہیں کرتے جو اللہ نے بتایا تھا کہ اس مرض کا علاج یہ ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ اللہ کہتا ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے لوگ کام کاج چھوڑ کر مدینہ میں آ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی کھیتیوں کا بھی کرنا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے بھی کمانا ہے، وہ بھی سارے دھندے چلتے رہنے چاہیے۔ اس لیے سارے مومن جو نا یہ نہیں کر سکتے کہ وہ آ جائیں مدینہ میں، مگر یہ سسٹم بناؤ فلولا نفر، یہ کوتاہی ہوئی ہے، پہلی صدی سے ہوئی ہے اور اب تک چل رہی ہے، اور اسی کے برے نتائج ہیں کہ مسلمان بہت ہوتے جا رہے ہیں مگر اسلام کے لیے وہ بالکل ناکارہ، وہ نہ ہوتے تو زیادہ بہتر تھا۔ جیسے آواز ہے نا، سوج گیا جسم، کیا فائدہ، تندرست نہیں ہے۔ اور اسی لیے سورۃ توبہ سے پہلے جو انفال ہے اس پر پڑھ رہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو علم ہے کہ اب مسلمان اتنے پکے نہیں رہے جتنے پہلے تھے، اس لیے پہلے مسلمان جو ہے 1-10 کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ قرآن کو دیکھو، اپنی طفل تسلیوں میں نہ رہو، اس وقت ہی بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے پہلے ایک کا مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کر سکتا تھا، مگر اب نہیں وہ بات۔ عالم اللہ کو پتہ ہے کہ اب تم میں کمزوری آ گئی ہے، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعف، تعداد زیادہ ہو گئی ہے، وہ بدر میں 313 تھے، اب ہزاروں ہیں، مگر ان میں کمزوری، وہ ایمان اتنا مضبوط نہیں۔ اب کیا فَإِن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، 2 پکے، 100 پکا نکلانا تو 200 پر غلبہ پا لیں، وہ 1000 والی بات نہیں رہی، 1-2 کے آ گیا مقابلہ حضور کے سامنے، بات کو کیا رونا؟ فرمایا پہلے 1-10 کے مقابلہ میں تھا، اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مِائَتَيْنِ، تم میں 20 بھی ہوں گے پکے مومن، 200 پر غالب آئیں گے، 100 ہوگا پکا 1000 پر غالب آئے گا، مگر کہا بات یہ ہے کہ تم میں سے 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور 1000 ہوگا تو 2000 پر غالب آئے گا۔ اتنا ہی ریشو اور نسبت ایمان کی اس وقت ہی گڑ گئی، 5واں ایسا رہ گیا ایمان پہلوں کے مقابلہ۔ تو اللہ کہتا اگر یہ سارے لوگ مدینہ نہیں جا سکتے تھے اور نہ جا ہی سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں ہوا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، یہ دارالسلام جو مودودی صاحب نے دارالسلام بنایا تھا وہ اسی اسکیم کے تحت تھا، وہی کام چھوڑ دیا تحریک نے۔ اب بھی لوگ نہیں کرتے کہ کوئی ایسے ادارے بناؤ، ایسی جگہ ہو کہ جہاں کا ماحول ایسا ہو کہ لوگ وہاں جا کر کچھ دیر ٹھہریں، علم حاصل کریں، عمل دیکھیں، وہاں سے نہ بھٹی میں سے وہ پھر کندن بن کر نہ کھڑا سونا آئیں، ورنہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، کبھی دین نہیں پختہ ہو۔ فرمایا کیوں نہیں، ہر گروہ میں سے، ہر بستی میں سے کچھ لوگ نکلے، باقی کام کرتے رہتے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ نواز صاحب بھی بیٹھے ہیں ابھی، اسلام کا نظریہ تعلیم، مدارس اور کالج اور یونیورسٹیاں کیا کریں، یہ ہے اس میں بیان کر دیا۔ اگر یہ نہیں ہوتا یہ سب پھونک دینے کے قابل ہے، ان پر جو اربوں روپیہ خرچ سب برباد ہے، اسلام کے لیے رائی برابر اس کا فائدہ نہیں، نقصان دہ، مرتد اور کافر پیدا کر رہے ہیں۔ اسی لیے مودودی صاحب کہتے تھے انگریزی اسکولوں اور کالجوں نے ایسے مرد اور بے دین نہیں پیدا کیے جو علی گڑھ یونیورسٹی نے پیدا کی، جتنے بے ایمان وہاں سے نکلے اور قرآن اور اسلام پر اعتراض کیے ہیں، موضوعوں کا انکار کیا، یونیورسٹی سے نکلے۔ تو صرف مدرسے اور کالج بنا دینے نہیں، فرمایا سارے نہیں مدینہ آ سکتے تھے جو مرکز اسلام ہے، تو ہر گروہ میں سے کچھ لوگ آتے، ٹولیاں، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، مدینہ آنے سے تعلیم کیا سیکھنی؟ وہاں کہا تھا کہ بدو دین نہیں جانتے، اس لیے یہ ساری کبھی منافق بن جاتے ہیں، کبھی کوئی شوشہ اٹھ کھڑا، لِيَتَفَقَّهُوا